السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1271 پڑھیں گے۔ یہ ہے باب ترہیب من مساوئ الاخلاق، یعنی برے اخلاق اور بری عادات سے ڈرانا اور اس کا خوف دلانا کہ اس کا نتیجہ دنیا میں بھی اچھا نہیں ہے اور اس کا نتیجہ آخرت میں بھی اچھا نہیں ہے۔ ترہیب کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، اور مساوی کا معنی ہوتا ہے برا، یعنی بری عادت، برا اخلاق وغیرہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والحسد، کہ تم اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات، پس بے شک حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اخرجہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ میں ہے من حدیث انس نحوہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یعنی ان سے روایت کی گئی ہے اسی طرح۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حسد سے منع کیا گیا ہے۔ حسد کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہے اور یہ بہت بڑی برائیوں کا سبب ہے۔ جیسے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو سیدنا آدم علیہ السلام کی عزت و عظمت پر حسد کرتے ہوئے نافرمانی کر کے وہ شیطان بن گیا۔ اسی طرح حابیل قابیل کا واقعہ آتا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا۔ حابیل قابیل کا بھی آپس میں جو سلسلہ تھا حسد کا ہی تھا۔ تو حسد کا مفہوم کیا ہے؟ حسد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کے پاس جو نعمت ہے وہ اس کی زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ اس نظر سے کسی کی نعمت کو دیکھنا کہ اس کو کیوں مل گئی، یہ تو اس کے لائق نہیں تھی۔ ہم اپنے طور پر ایک بنا لیتے ہیں معیار اور پھر اسی پہ سب کو ناپتے پھرتے ہیں، تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ معیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون کس نعمت کا حقدار ہے۔ وہ چاہے تو وہ کنویں سے اٹھا کے بادشاہ بنا دے، اور وہ چاہے تو بادشاہوں کو اپنے غلاموں اور نوکروں کے ہاتھوں قتل کروا دے۔ یہ معیار صرف اللہ کے پاس ہے کہ کس کے پاس کون سی نعمت ہونی چاہیے۔ تو کسی کی نعمت دیکھ کر یہ سوچنا کہ اس کو کیوں ملی، اور پھر یعنی یہ حسد کی یہ بھی ایک قسم ہے، لیکن یہ قسم اس سے بھی بری ہے کہ بندہ یہ آرزو کرے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے اور مجھے مل جائے، یہ اس سے بھی بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس قدر برائی بیان کی ہے کہ قرآن مجید کی سورہ فلق میں باقاعدہ حسد کرنے والے سے پناہ مانگی گئی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تو حسد کرنے والا، اس کی اپنی تو ساری نیکیاں ضائع ہو ہی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محسود علیہ، جس پر حسد کیا گیا ہوتا ہے، اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ سب سے یعنی بدترین صورت ہے حسد کی، کہ اگر واقعہ ہی اس کی کوشش سے دوسرے کی نعمت ضائع ہو جائے۔ جس طرح کئی واقعات سنے گئے ہیں کہ بے اولاد لوگ جو ہوتے ہیں وہ اگر اپنے کسی شریک کی اولاد ہو جائے تو اس کو کسی نہ کسی طرح قتل کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی بری حرکت ہے کہ کسی کا برتن توڑ دینا یا کسی کی چیز کا نقصان کر دینا صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس کیوں آئی، اور یعنی ایک یہ ہے کہ اس کے زائل ہونے کی خواہش کرنا، اور ایک یہ ہے کہ خود اس کو زائل کرنے کی، ختم کر دینے کی کوشش کرنا۔ یہ سب سے بری حرکت ہے، اور ایسے شخص کی تو شاید کوئی نیکی اپنی باقی نہیں رہتی، کیونکہ وہ قیامت والے دن اس کا نقصان بھی بھرے گا اور اس کو حسد کی سزا بھی ملے گی۔ یعنی اگرچہ حاسد کو بھی دنیا میں سزا مل جاتی ہے، لیکن جس پر حسد کیا جاتا ہے اس کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ اس سے تم اپنے آپ کو بچا کے رکھو، کہ یہ برائی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟
حال یہی ہے کہ اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کی جائے۔ جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی جائے، مثلاً کسی کا حسن، کسی کی اولاد، مال و دولت، آسائش، کوئی خاص مشینری یا کوئی کھانے پینے کی اشیاء یا کوئی بھی نعمت اس کے گھر میں یا اس کے پاس موجود ہے، وہ کھا رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہا جائے کہ جو اللہ نے چاہا اس کو دے دیا، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ مجھے دے دیا، اور اس بات پر یقین رکھا جائے کہ یہ شخص اپنا حق اور حصہ کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا حق اس کو نہیں دیا۔ اگر میرے پاس اولاد یا نعمت یا بیٹے یا کچھ بھی کم ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، میرا حصہ اس کی طرف نہیں گیا، نہ اس کا حصہ میری طرف آ سکتا ہے۔ جب بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہر شخص کو اس کا مقرر کردہ حصہ ملتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے، تو پھر کافی حد تک حسد کی جو برائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذہنوں سے اس چیز کو خارج کر دینے کی توفیق دے۔ ہاں، دوسری حدیث ہے انہی سے ہی، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کہ وہ شخص بہادر نہیں ہے، بہادری یہ نہیں ہے کہ بچھاڑ دیا جائے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادری یہ ہے کہ جو شخص غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے، اپنے نفس کو اپنے اختیار میں رکھے۔ یعنی یہ شدید کا معنی شجاع ہے، قوت اور شجاعت، یعنی شجاع وہ ہے، بہادر وہ ہے جس نے غصے پہ قابو پا لیا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت سے اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ سب سے بڑی مثال کہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمنوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ آج میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے والے تھے، آپ نے انہی کے گھروں کو پناہ گاہ بنا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ دین کے حامی و ناصر بن گئے، اور وہ زندگی بھر دین کی ہمدردی اور دین کے ساتھ تعاون کرتے رہے، اور نبی علیہ السلام پر وہ لوگ جان نچھاور کرنے لگ گئے۔ تو یہ ہے اس کا نتیجہ کہ غصے میں اپنے آپ کو قابو کر لیا جائے۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو ان کی آنکھیں لال پیلی ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات تو ان کے یعنی بہت عجیب سی ان کی حالت ہو جاتی ہے کہ اپنا جسم ہی ان کے کنٹرول میں نہیں رہتا، کہ یعنی منہ ٹیڑھے میڑے اور مختلف قسم کی گفتگو اور غلط سلط الفاظ اور ناک سے اور منہ سے غصے کی شوں شوں، تو یعنی اس قدر وہ غصے میں آ جاتے ہیں، تو یہ انتہائی بری حالت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اسی طرح غصے میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس چیز کو جانتا ہوں جس کو اگر یہ استعمال کرے تو اس کا غصہ جا سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ ایسے ہی غصے کی شدت میں بلڈ پریشر کا بھی بہت حد تک دخل ہے۔ تو ایسا شخص جس کو غصہ آیا ہوا ہو اس کو بیٹھ جانا چاہیے یا اس کو بٹھا دینا چاہیے، یا پھر اس کو پانی پلا دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، تاکہ اس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو اور اس کا غصہ جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے۔ کیونکہ جب بندے کو غصہ آتا ہے تو غصے کے اندر وہ بہت کچھ ایسا کر گزرتا ہے جو اس کے لیے بعد میں شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ یہ قتل و غارت اور یہ گالی گلوچ اور یہ الزام تراشیاں، یہ سب غصے کا ہی نتیجہ ہیں، جو وقتی طور پہ بندہ کر تو لیتا ہے لیکن پھر کتنی دیر تک اس کی سزا برداشت کرنا پڑتی ہے۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، اور سب سے زیادہ انسان اپنے نفس کے اوپر ضبط کرے، اپنے آپ کو خواہشات سے بچائے، اپنے آپ کو غلط قسم کی عادات سے بچائے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ تو یہ سب سے بڑی بہادری ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس کو غیر اسلامی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں مبتلا نہ ہونے دے۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم
قیامت کے دن بہت سے اندھیروں کا سبب بن جائے گا۔ اگلی حدیث بھی اسی مفہوم کی ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، پس بے شک ایک ظلم قیامت کے دن بہت سے اندھیروں کا سبب ہوگا۔ واتقوا الشح، اور شح سے بچو، فإنہ اہلک من کان قبلکم، پس بے شک شح یعنی بخیلی نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھے۔ تو دونوں حدیثوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ ظلم سے بچو۔ تو ظلم یہ کئی طرح کا ہے۔ اگر یہ حقوق اللہ میں ہو تو سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ حقوق العباد میں ہو تو لوگوں کے حقوق چھین لینا یا ان کے اوپر کوئی اور زیادتی کرنا۔ اسی طرح مال میں بھی ظلم کیا جاتا ہے، جان پر بھی ظلم ہے، کسی کی عزت و آبرو کو خراب کرنا بھی ظلم ہے، کسی کے خلاف پراپیگنڈے کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب چیزیں ظلم میں ہی آ جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر ظلم کئی اندھیروں کا سبب بنے گا، کیونکہ جس شخص کو عادت ہوتی ہے کسی کا حق چھیننے کی، وہ پھر کسی ایک کا نہیں چھینتا، وہ کئی لوگوں کے حق چھینتا ہے۔ کسی کا یعنی پڑھنے لکھنے میں حق چھین لیتا ہے، کسی کا مال و دولت میں چھین لیتا ہے، کسی کا گھر بار کے معاملات میں چھین لیتا ہے، اور اسی طرح یعنی دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں جہاں ہم چلتے پھرتے کام کرتے ہیں، ان تمام شعبوں میں کسی کا حق چھین لینا یہ ظلم ہے۔ تو اس لیے اس کا ظلم قیامت کے دن کئی اندھیروں کا سبب بنے گا، جبکہ قیامت کے دن انسان کو روشنی کی ضرورت ہوگی کہ میدان محشر میں اکٹھا ہونے کے لیے جب پل صراط سے گزرنا پڑے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں روشنی کی ضرورت ہوگی۔ اور قرآن مجید میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ مومن اپنے عمل کی روشنی میں ہوں گے، جبکہ منافق وہ اپنے عمل کے اندھیروں میں ہوں گے، اور وہ مومنین سے درخواست کریں گے، کہیں گے کہ تھوڑی دیر ٹھہرو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو وہ آگے سے ان کو جواب دیں گے کہ تم دنیا میں لوٹ جاؤ، وہاں سے روشنی لے کے آؤ، یہ روشنی یہاں نہیں ملتی۔ تو معلوم ہوا کہ جو عمل کی روشنی ہے وہ صرف اس دنیا میں ہی عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، وہ آخرت میں کہیں سے نہیں خریدی جا سکے گی۔ اور اس روشنی کو مٹانے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ کسی کا حق چھین لینا۔ اور دوسری چیز اس میں بیان کی گئی ہے کہ واتقوا الشح، کہ بخیلی سے بچو۔ بخیلی کیا چیز ہے؟ بخیلی یہ ہے کہ مال کو حاصل کرنے میں برے طریقے اختیار کرنا، حرص کرنا، لالچ رکھنا، دوسروں کے اوپر زیادتی کر کے، ظلم کر کے، کم تنخواہ دے کے، کم ان کی اجرت دے کر، یا ان کے مال چوری کر کے یا کم تول کے اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کنجوسی کرنا، یعنی مال کو ضرورت کی جگہ پر خرچ کرتے وقت بھی ظلم اور زیادتی سے کام لینا۔ حتیٰ کہ بعض لوگ اس قدر بخیل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی جان پر بھی نہیں خرچ کرتے۔ تو یہ بہت بڑا بخل ہے کہ ایک شخص صرف اس نیت سے اپنی جان پر خرچ نہ کرے کہ میرے مال میں کمی آ جائے گی۔ ایک وہ شخص ہے جو دنیا کی زیادہ نعمتوں کو حاصل نہیں کرتا اس لیے کہ اس کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ ان میں تو سر فہرست انبیاء علیہ السلام ہیں، جنہوں نے دنیا کی نعمتوں سے سب سے کم فائدہ اٹھایا، حالانکہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی چابیوں کی پیشکش کی گئی، پھر آپ کو بادشاہوں کے تحفے ملتے تھے، پھر آپ کو مال غنیمت ملتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر میں جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ کسی کی مثال اس سے نہیں ملتی، لیکن آپ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ اس چیز کو کنجوسی نہیں کہا جا سکتا، یہ للہیت ہے۔ لیکن ایک شخص اپنے مال کو بچانے کے لیے جب وہ
اس طرح کرتا ہے کہ اپنا مال خرچ نہیں کرتا تو وہ شح اور بخیل کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل ہونے سے بچائیں اور ہم ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کریں جو سخی ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مقام ہے۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وعن محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم، بے شک سب سے زیادہ خوفناک چیز جس کی وجہ سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، الشرک الاصغر، وہ سب سے چھوٹا شرک ہے، یعنی ریاکاری۔ اخرجہ احمد باسناد حسن، اس کو احمد نے روایت کیا ہے حسن سند کے ساتھ۔ ریا، یہ لفظ را کے نیچے زیر پڑی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے وقت غیر اللہ کا لحاظ رکھا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے کسی اور کو راضی کیا جائے، یا اور کوئی مقصد ہو، جیسے کوئی نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ اس کا کاروبار چلتا رہے، کوئی نماز پڑھتا ہے کہ اس کا رشتہ اچھا ہو جائے، کوئی نماز پڑھتا ہے کہ کوئی اور اس کا مقصد پورا ہو جائے، اور کسی نے یہ نماز پڑھنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو جب وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا، نماز پڑھے گا، صدقہ کرے گا، یا کوئی نیکی کا کام کرے گا، یا گناہ چھوڑے گا، تو یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کے یعنی اس کے تقریباً اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو قسم کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی کو دکھا کے عمل کرنا، جیسے ایک شخص بڑی تیزی سے جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، یا قرآن نہیں پڑھتا، یا اور کچھ نہیں کرتا، لیکن وہ لوگوں کو دکھا کر پڑھے، لوگوں کے سامنے پڑھے، اور جب کوئی دیکھ رہا ہو تو بڑی اچھی نماز پڑھے، اور جب نہ دیکھ رہا ہو تو پھر وہ بڑی ہلکی قسم کی نماز پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ ایک شخص اچھی نماز پڑھتا ہے لیکن وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جلدی جلدی اور تیزی سے پڑھے، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو انسان کا معمول ہے اس کے مطابق ہی وہ کام کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو کام کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تو وہ اس کی خبر خود پھیلائے کہ میں تو ایسے کرتا ہوں، میں تو ایسے کرتا ہوں، تو یہ بھی ریاکاری میں ہی آ جاتا ہے، اور دونوں ہی حرام ہیں۔ ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ ایک شخص کسی کو اس لیے دکھا کے کرتا ہے کہ وہ بھی کرے، مثلاً کہ مجلس سے اٹھ کے اس نے نماز پڑھی اور اس کی نیت یہ تھی کہ اس کو دیکھ کر دوسرے بھی اٹھیں اور پڑھیں، یا اس نے لوگوں کو دکھا کر زکوٰۃ ادا کی یا صدقہ کسی جگہ پر دیا اس نیت سے کہ لوگ بھی اس کے پیچھے لگ کے دیں، اس کے یعنی وہ بھی لوگ بھی اس نیکی پر عمل کریں، یہ اور چیز ہے۔ ریاکاری کا تعلق انسان کے دل اور نیت کے ساتھ ہے، اور اس کو حقیقی طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی دیکھ سکتا ہے، اور اس کو اللہ ہی کے لیے خالص کر لینا چاہیے۔ اگر نیت خالص ہے، دل صاف ہے، تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں بڑا خالص ہوں لیکن خالص ہے نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ریا سے بچائے۔ تو اس میں یعنی ریا میں صرف نمازیں ہی اور عبادتیں ہی نہیں ہیں، بلکہ آپس کے معاملات اور تمام انسان کی زندگی کے معمولات اس میں آ جاتے ہیں، کہ ایک شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے اور طرح کرتا ہے، اور وہ ویسے اور طرح وہ کام کرتا ہے، اور اس کی جو نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، صرف لوگوں کی رضامندی ہے، تو ایسا شخص ریاکار ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ متفق علیہ، اس پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے۔
ولہما من حدیث عبداللہ ابن عمر، اور ان دونوں کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اس کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو وہ گالی گلوچ دیتا ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ مسلم کی وہ روایت ہے، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزے رکھے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور وہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے لیکن وہ منافق ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ 3 اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور دوسری حدیث کے مطابق 4 ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اس میں سب سے بڑا جھوٹ تو وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے بارے میں بولا جائے۔ اس کو تو نبی علیہ السلام نے کفر تک اور جہنم میں جگہ بنانے تک اس کو قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص بناوٹی بات بنا کر کہتا ہے کہ یہ قرآن میں آیا ہے اور یہ حدیث میں آیا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو وہ سب سے جھوٹا ہے۔ اس کے بعد وہ آپس کے معاملات میں جھوٹ بولے۔ ایسے ہی وعدوں میں سے سب سے پہلا وعدہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ اس کے بعد قرآن اور حدیث کے تمام احکامات وعدہ میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے آپس کے وعدے، جو ہم ایک دوسرے سے چھوٹے بڑے وعدے کرتے ہیں، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں کہ وعدہ خلافی کرے جو شخص، وہ منافق ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کرتا ہے اور وہ پورا نہیں کر سکا اور وہ ان کو مطلع کر دے کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا لیکن اس وجہ سے میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا، تو وہ اس میں شامل نہیں۔ ایسے ہی جب امانت دیا جائے تو خیانت کرے۔ اب یہ خیانت مال اور روپے پیسے میں بھی ہوتی ہے، کسی کی عزت میں بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح جب لوگ سروس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو اس میں کمی بیشی کرنا، جس طرح اگر کوئی ٹیچر ہے یا وہ کسی دفتری معاملات میں وہ مصروف ہے یا کسی کارخانے کے اندر کام کرتا ہے، تو مالک کے سامنے اور طریقے سے کرے، بعد میں اور طریقے سے کرے، یا وقت کی کمی بیشی کرے، یا وہ مال میں کمی بیشی کرے، یا پیسوں میں وہ کمی بیشی کرے، یہ سب چیزیں خیانت میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو عہدے کے حقدار ہیں، عہدہ ان کے علاوہ کسی اور کو دے دیا جائے۔ جس طرح ماں باپ عزت اور قدر کے حقدار ہیں، لیکن ایک شخص ماں باپ کی چھوڑ کر کسی دوسرے کی عزت افزائی کرتا ہے اور ماں باپ کی نہیں کرتا، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اسی طرح یعنی باقی رشتوں کے حقوق کے بارے میں بھی یہ چیز خیانت میں آ جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ تو مسلمان کی زبان ہمیشہ صاف ستھری ہوتی ہے، وہ گالی گلوچ اور برے الفاظ نہیں بولتا۔ تو ایسا کرنے والا شخص جو ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق ہے، جس میں ایک نشانی پائی جاتی ہے، وہ یعنی چوتھائی حصہ، یوں کہہ لیں کہ 25%، جس میں 2 ہیں وہ 50%، جس میں تینوں برائیاں اور علامتیں موجود ہیں وہ 75%، جس میں 4 ہیں وہ 100% منافق ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ پر اس سلسلے میں بھی غور کرنا ہوگا۔ یہ اس کے قریب ہی یہ دوسری حدیث بھی ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، نافرمانی ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کر دینا یہ کفر ہے۔ تو یہ یعنی گالی دینا، برے الفاظ کہنا، جس کا معنی اور مفہوم برا ہو، چاہے وہ کسی بھی زبان کی ہو، اردو کی ہو، پنجابی کی ہو، کسی اور زبان کی ہو، تو ایسا کہنے والا شخص جو ہے وہ فسق کرتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے۔ فاسق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھی کلام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب وہ اچھی کلام کرنے کی بجائے گالی گلوچ اور برے الفاظ اور بد دعاؤں پر اتر آئے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر گزرے گا، اور ایسا شخص جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان کا قتل، یعنی کوئی شخص مسلمان کو قتل کرے یا اس کا قتل جائز سمجھے، تو یہ چیز اس کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، ترازو رکھا جائے گا، تو سب سے پہلے خون کے بارے میں حساب کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ایک دوسرے کا خون بہانے سے بچو، اگرچہ وہ تھوڑا سا ہی ہو، یعنی کسی کو ایسی چوٹ لگانا کہ اس میں سے خون نکل آئے، یا اس کو بڑی چوٹ لگانا، یہ چیزیں بھی منع ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے امن کی علامت بنے، اور اس کے لیے خوف کی اور پریشانی کی علامت نہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔